السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، سواگت ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل اکرم رضا آفیشیل میں۔ دوستوں، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اپنے چینل پر نیا ویڈیو شہاب بھائی کے تعلق سے۔ شہاب بھائی کا انٹرویو، وہ بھی نیو انٹرویو۔ جی ہاں، غفار ولاگ جو چینل ہے انہوں نے ان کا انٹرویو لیا، اور میں آپ کو بتا دوں انہوں نے بہت سارے ایسے سوال کلیئر کیے ہیں جو عوام میں، پبلک میں مشہور ہیں اور جھوٹے ہیں۔ جی ہاں، تو آئیے انہی کا ہم لوگ جو ہے انٹرویو سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا انٹرویو میں کیا سوال کیے، انٹرویو کے سوالوں کا جواب انہوں نے کیا دیے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں اس کو خوب شیئر کیجئے۔ تو آئیے چلتے ہیں شہاب بھائی کے انٹرویو کے ساتھ۔ تو شہاب بھائی سے سب سے پہلے سوال جو کیا گیا تھا، جو عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے، لوگوں نے ان کے پیروں کے بارے میں بہت افواہ پھیلائی تھی کہ شہاب بھائی کے چلنے سے پیروں میں بہت زیادہ سوجن آ گئی ہے اور ان سے چلا نہیں جا رہا ہے، فلاں بات جو بہت زیادہ باتیں ہوئی تھیں۔ تو سب سے پہلے ان کے بارے میں سوال کیا گیا، ان کے پیروں کے بارے میں کہ آپ کی پاؤں کی سوجن کیسی ہے۔ جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آئی تھی یا نہیں آئی تھی، تو شہاب بھائی نے بہت ہی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ میں جواب دیا تھا کہ الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ان سے جب سوال کیا گیا سوجن کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ ساری جھوٹی افواہیں تھیں، میرے پاؤں میں کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ، نہ سوجن آئی ہے نہ درد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک دم بالکل ٹھیک ہے وہ۔ تو یہ سوال کا جواب ہمیں مل چکا ہے جو بہت زیادہ مشہور تھا، بہت زیادہ جھوٹی افواہ میں پھیلایا ہوا تھا۔ تو آپ لوگ بھی سب دوستوں تک پہنچائیں کہ ان کے پاؤں میں چلنے سے کوئی سوجن وغیرہ نہیں آئی تھی۔ اچھا، دوسرا سوال کیا گیا تھا ان سے کہ کھانے میں ان کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے۔ جیسے فروٹ میں تو انہوں نے فروٹ کا نام ہی لیا، فروٹ وغیرہ کھاتے ہیں وہ، لیکن کھانے میں انہوں نے مٹن، ابھی فی الحال جو ہے وہ مٹن کے بارے میں بتایا انہوں نے کہ میں پہلے مٹن کبھی نہیں کھایا تھا، لیکن جب سے میں یاترا پر آیا ہوں میں نے ہر دن ایوری ڈے جو ہے مٹن کھایا ہے۔ یہاں پورے گاؤں میں صرف مٹن ہی ملا کرتا ہے، تو مٹن ہی وہ فیوریٹ بن گیا ان کا، مٹن ہی وہ لوگ کھایا کرتے ہیں، مطلب شہاب بھائی کھاتے ہیں۔ جی ہاں، اچھا، سب سے فیوریٹ ڈش ان کی مٹن ہی بن گئی ہے، لیکن ایک چیز اور فیوریٹ ہے ان کی، انہوں نے بتایا کہ ایک لیمن کا پیس اور ایک گلاس ٹھنڈا پانی اور تھوڑا سا نمک، جس کو ہم اپنی بھاشا میں نیمبو شربت کہتے ہیں، ان کو نیمبو شربت بہت زیادہ پسند ہے۔ نیمبو شربت بہت زیادہ پیا کرتے تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ان کو بتایا تھا کہ ابھی تھوڑا کم کر دیجئے کیونکہ ٹھنڈی کا بھی موسم آ رہا ہے، موسم چینج ہو رہا ہے، تو انہوں نے ابھی کم کر دیا، لیکن ان کا فیوریٹ جو ہے وہ نیمبو شربت ہے۔ اور ایک سوال کیا گیا تھا کہ یہ عوام میں دیکھیے بہت زیادہ مشہور بھی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شہاب بھائی جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، کوئی کہتا ہے ان کو کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ انجینئر ہیں۔ کئی لوگوں نے ان کے بارے میں یہ افواہ پھیلائی تھی کہ انہوں نے 10 شادیاں کی ہیں، الگ بیویوں کے ساتھ میں ان کے فوٹوز ہیں۔ انہوں نے اس سوال کا جواب بھی بڑی پیارے انداز میں دیا، انہوں نے کہا کہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، کوئی انجینئر نہیں ہوں، نہ میں نے کوئی 10 شادیاں کی ہیں، میں ایک عام آدمی ہوں اور ایک نارمل لائف جیتا ہوں۔ جی ہاں، انہوں نے نارمل لائف کے بارے میں بتایا اپنی کہ میں جیسے اور لوگ جیتے ہیں ویسے ہی میں جیتا ہوں، کیونکہ لوگوں نے کہا نا کہ شہاب بھائی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو وہ ڈاکٹر ہیں نہ وہ انجینئر ہیں، نہ انہوں نے 10 شادیاں کی ہیں۔ اور تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کچھ تو کام کرتے ہوں گے، جب ڈاکٹر بھی نہیں ہیں، انجینئر بھی نہیں ہے، آپ کے بارے میں افواہیں پھیلائی گئی تھی، جب ان میں سے کچھ نہیں ہے تو آپ کس طرح اپنا گھر کا گزارا کرتے ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں، کچھ تو کام کرتے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک سپر مارکیٹ ہے جو 4 پارٹنر کے ساتھ میں وہ اس کو چلاتے ہیں، 4 پارٹنر ہیں اس میں سپر مارکیٹ میں، اور اسی سے جو ہے ان کے ایک مہینے کا راشن بھی وہیں سے آتا ہے ان کے گھر کا، اور وہیں سے ان کا جو ہے کام دھام چلتا ہے، گھر کا چولہا جلتا ہے۔
جی ہاں، تو شہاب بھائی جو ہے نہ ڈاکٹر ہیں نہ انجینئر ہیں، وہ ایک سپر مارکیٹ کے مالک ہیں، جو بھی پارٹنر کے ساتھ ہیں، 4 پارٹنر ہیں ان کے ساتھ، تو اس 4 پارٹنروں کے ساتھ وہ بھی جو ہے اس کے سپر مارکیٹ کے اونر بنے ہوئے ہیں۔ اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ اب ان کی ایک لینگویج ہے ہندی، تھوڑی کم آتی ہے ان کو ہندی، تو فوٹو کھنچوانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ لوگ بہت زیادہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، کراؤڈ میں آتے ہیں، تو وہ کچھ بول نہیں پاتے لوگوں کو، کیونکہ ہندی بہت کم آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں شہاب اکیلا، تم اتنے لوگ، شہاب کیسے تمہارے ساتھ فوٹو کھنچائے گا، وہ سب ڈائلاگ تھا ان کے ساتھ میں۔ تو انہوں نے بتایا کہ فوٹو کھنچوانا اگر ہے تو سنگل میں کب تک کھنچواؤں گا، کیونکہ بہت لوگ فوٹو کھنچوانے کے لیے آتے ہیں، بہت لوگ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ پوری انڈیا میں فیمس ہی اتنی زیادہ ہو گئے، انڈیا میں نہیں پوری ورلڈ میں جو ہے فیمس ہو گئے کہ شہاب بھائی جو ہے کیرلا سے مکہ حج کے لیے پیدل جا رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ تو انہیں جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ گروپ کر کے فوٹو کھنچوا لیجیے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے یاترا پہ نکلنے سے پہلے کیا چلنے کی کوئی پریکٹس کی تھی، کیونکہ اتنا چلنا ایک آدمی اتنا چلے گا تو ظاہر سی بات ہے بیمار پڑ سکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کوئی پریکٹس بھی نہیں کی، حالانکہ 1 سال پہلے سے ہی انہوں نے اس چیز کو جو ہے لگے ہوئے تھے اس چیز میں کہ مجھے پیدل حج کو جانا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب میں دہلی گیا تھا پیپر ورک کے لیے، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے بتایا کہ میں یہاں سے ٹرین میں گیا، لیکن جہاں پر روم میں رکا تھا اس روم سے 20-25 کلومیٹر جہاں بھی پیپر ورک کے لیے جاتا تھا، BC جاتا تھا، جہاں بھی وہ جاتے تھے تو پیدل ہی آنا جانا کرتے تھے، روز کا کم سے کم 25-30 کلومیٹر وہ روز چلا کرتے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ مشکل سے پیپر ورک چلا میرا 9 یا 10 مہینہ، اس کے بعد میں 1-1.5 مہینہ جو ہے میں پیدل چلا ہوں، تھوڑی پریکٹس کی انہوں نے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب میں سپر مارکیٹ جایا کرتا تھا تو سپر مارکیٹ بھی میں اپنے پیدل ہی جایا کرتا تھا، ادھر سے پیدل ہی آیا کرتا تھا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے بچپن میں ہی جو ہے یہ سپنا دیکھا تھا، یا بچپن میں ہی آپ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں پیدل حج کو جاؤں گا؟ تو انہوں نے اس کے بارے میں بھی بڑی سنجیدگی سے جواب دیا کہ بچپن میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، تو وہیں پیدل جب نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو میں خود کو دیکھتا تھا، لوگوں کو دیکھتا تھا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں تو حج کرنے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے وہیں سے ارادہ کر لیا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیدل حج کے لیے نکلوں گا۔ تو یہ بچپن سے ان کا ڈریم تھا، بچپن سے انہوں نے سپنا دیکھا تھا کہ میں حج کے لیے جاؤں گا تو پیدل ہی جاؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اب حج کے لیے پیدل نکل بھی گئے ہیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس سپنے کو پورا فرمائے اور ان کے اس حج کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ اور ان سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کی ہابیز کیا کیا ہیں، آپ کو کیا کیا چیز پسند ہے، سب سے زیادہ فیوریٹ چیز کیا ہے آپ کی؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ رائٹنگ کا ان کو بہت زیادہ شوق ہے، اسلامک کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، اسلامک اسٹوریز کتابیں پڑھتے ہیں، اسلامک سنگنگ کا بہت زیادہ شوق ہے، نعت شریف وغیرہ پڑھتے ہیں، عربی میں نعت شریف پڑھتے ہیں، ہندی میں پڑھتے ہیں، اردو میں پڑھتے ہیں۔ تو اسلامک سنگنگ کا، اسلامک اسٹوری، اسلامی نالج کا ان کو بہت شوق ہے، اسلامی کتابیں بہت زیادہ پیتے ہیں وہ۔ آخر میں چلتے چلتے انہوں نے، غفار بھائی نے جب ان سے کہا کہ میرے سبسکرائبر نے آپ کو سلام کہا ہے، تو انہوں نے کہا علیکہ وعلیہ السلام، یعنی کہ ایک ہمیں میسج بھی دیا کہ دیکھو جب کوئی آپ کو سلام بھیجے کسی کے ذریعے، جس کو تھرڈ پرسن کہا جاتا ہے، تھرڈ پرسن کو اگر سلام بھیجنا ہے آپ کو، تو فور ایگزامپل کہ اگر میں نے کہا آپ سے کہ آپ جو ہے میرا سلام شہاب بھائی سے کہہ دینا، تو اب میں نے کہہ دیا السلام علیکم، میرا سلام وہاں کہہ دینا، تو اب جو سیکنڈ پرسن ہے جو میرا سلام لے کر گئے ہیں وہ شہاب بھائی کے پاس، شہاب بھائی سے انہوں نے کہا کہ شہاب بھائی کو میرا سلام کہہ دینا، تو شہاب بھائی سے اب انہوں نے کہا میں میرے سبسکرائبر نے یا میرے دوست نے آپ کو السلام علیکم کہا ہے، تو اب وہ جواب دیں گے علیکہ وعلیہ السلام،
یعنی کہ علیکہ یعنی تجھ پر بھی سلامتی ہو، وعلیہ السلام اور اس پر بھی جس نے مجھے سلامتی کے لیے بھیجا ہے، یعنی مجھے سلامتی بھیجی ہے، یعنی جس نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ تو یہ بھیجنے والے پر بھی، بھیجنے والے کا بھی سلام ہو گیا، لے جانے والے کا بھی سلام ہو گیا، اور جس نے سلام بھیجا ہے اس کا بھی سلام ہو گیا۔ تو اس لیے جب بھی اگر آپ سے کوئی سلام، تھرڈ پرسن سلام کے لیے کہے کہ آپ کو فلاں فلاں نے سلام کیا ہے، سلام کہا ہے، تو آپ علیکہ وعلیہ السلام اس کے جواب میں کہیں۔ علیکہ یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو، وعلیہ السلام اس پر بھی سلامتی ہو جس نے یہ سلام بھیجا ہے۔ تو یہ لاسٹ میں انہوں نے میسیج بھیجا، اور ایک میسیج اور انہوں نے لاسٹ میں بھیجا کہ انہوں نے کہا کہ آپ انڈیا کے یا پاکستان کے یا کسی بھی دیش کے لوگوں کو آپ کیا جواب دینا چاہتے ہیں، کیا میسیج دینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے بیڑی، سگریٹ، گٹکھا مت کھائیے، اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے انہوں نے کہا کہ مسلمان گلے میں چین، سونے چاندی تانبا لوہا پیتل جس چیز کی بھی ہو، ہاتھوں میں کڑا یا کانوں میں بالی وغیرہ، یہ سب بالکل بھی نہ پہنیں، ان چیزوں سے بالکل پرہیز کریں، اور یہ سب نہ پہنیں۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اسلام اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا ہے، مرد کے لیے تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ نہ گلے میں چین کی ہے، نہ ہاتھوں میں کڑے کی ہے، نہ کانوں میں بالی وغیرہ کی ہے۔ یہ سب یہ فیشن پرست لوگ ہیں، اور ہمیں ان کے طریقے کو نہیں اپنانا چاہیے۔ ایک مسلمان کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزارے، 5 وقت کی نماز پڑھے، نبی کی سنت پر عمل کرے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے۔ تو یہی پر ان کا انٹرویو ختم ہوتا ہے۔ تو جاتے جاتے میں بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ لاسٹ والا جو میسیج تھا، آپ لوگ جو ہے بیڑی، سگریٹ، گٹکا پلیز مت کھائیے، اس سے آپ ہی کی باڈی کو نقصان ہے، آپ ہی کے گھر والے اس سے پریشان ہوں گے، آپ خود بھی پریشان ہوں گے۔ آپ مسلمان ہیں، مسلمانے والی زندگی گزاریے، اسلامی لباس پہنیے، گلے میں، ہاتھوں میں کڑے وغیرہ، چینوں، گلوں میں چین، کانوں میں بالی وغیرہ، یہ سب پلیز پلیز مت پہنیے۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، ان کی زندگی کے مطابق جو ہے ان کی سنتوں پر عمل کیجئے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی مسلمانوں کو 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شہاب بھائی کے سفر میں آسانی پیدا فرمائے۔ جو بھی رکاوٹیں ان کی آ رہی ہیں سفر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو، ان کی رکاوٹوں کو سفر سے دور فرمائے۔ تو دعا پروردگار کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔